پریشان حال کی مدد کیجیے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، نہ کہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی دلچسپ حکایت۔ ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے۔ خوب غور سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی۔ خطرہ بھانپنے پر اس نے گھر کے پچھواڑے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کیا، مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ مایوس چوہا یہ بات مرغ کو بتانے گیا۔ مرغ نے بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جا بھائی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بالآخر چوہے نے جا کر بکرے کو بھی یہ بات بتائی، جسے سن کر بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگا اور یہی کہا کہ جاؤ میاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی رات چوہے دانی میں کھٹا کی آواز ہوئی، جس میں ایک زہریلا سانپ پھنس گیا تھا۔ اندھیرے میں اس کی دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی جب اسے نکالنے لگی تو سانپ نے اسے ڈس لیا۔ طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا، جس نے اسے کبوتر کا سوپ پلانے کا مشورہ دیا۔ کبوتر بھی برتن میں ابل ہی رہا تھا کہ خبر سن کر کسان کے کچھ رشتہ دار عیادت کو آ پہنچے، جن کے کھانے کے انتظام کے لیے اگلے دن مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی مر گئی، جس کے جنازے اور تعزیت پر آنے والوں کی ضیافت میں بکرا کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا، جبکہ چوہا تو کب کا دور جا چکا تھا، بہت دور۔ لہٰذا اگلی بار اگر کوئی آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تو انتظار کیجیے اور دوبارہ سوچیے کہ کہیں ہم سب خطرے میں تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر سماج ایک حصہ، ایک طبقہ یا ایک شہری بھی خطرے میں ہے تو یقیناً کہ پورا ملک خطرے میں ہے۔ ذات، مذہب اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلیں، صرف اپنی ہی ذات تک محدود مت رہیے، دوسروں کا بھی احساس کیجیے، کیونکہ پڑوس میں لگی آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔